اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال نشست نمبر 168 یعنی 168، ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ اور مکر و فریب کی انتہا۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے اکثر پٹے ہوئے مورے وہ آج کی حکومت میں شامل ہیں۔ کبھی کسی حکومت میں رہے، کبھی کسی حکومت میں رہے وہ، اور اس کو اگر بہت صاف کہا جائے تو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں یہ۔ جہاں موقع دیکھا کہ اب فائدہ اس میں ہے اس میں شامل ہو گئے، دوسری پچھلی جماعت چھوڑ کر۔ تو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قاف اور دنیا بھر کی جو اتنی یہ جماعتیں ہیں جو کبھی اقتدار میں رہیں، کبھی حزب اختلاف میں رہیں، اس میں قسمت آزمائی کرتے کرتے اس وقت موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ وہ لوگ شامل ہیں جو کسی نہ کسی حکومت میں رہ چکے ہیں، وہاں سے فائدے اٹھائے یا جو بھی کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہیں چاہیے تھے الیکٹیبلز، یعنی جو منتخب ہو سکیں، چاہے بے ایمانی سے ہوں، دھاندلی سے ہوں، غنڈہ گردی سے ہوں، دھونس سے ہوں، یا کلاشنکوف کلچر استعمال کر کے ہوں۔ بس وہ لوگ چاہیے کہ جو انتخاب میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ چونکہ اور انہوں نے بھی سوچا کہ اب اس وقت ان کے پیچھے بڑی مقتدر قوتوں کا ہاتھ ہے، تو کیوں نہ ان کے ساتھ شامل ہو کر کچھ اور سمیٹ لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب علماء، اگر یہ لوگ مسلمان ہیں، ان میں سے لوگ زیادہ تر لوگ، تو یہ علماء کرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سرمایہ جمع کرتے ہیں بے ایمانی سے، دھوکہ دے کر عوام کو، جھوٹ بول کر، تو اس سرمایہ کا آخر کریں گے کیا؟ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اپنی طرح ان کے لیے بھی ایندھن کا، جہنم کا ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جہنم کو بھرنے کے لیے یہ ساری تدابیر نظر آتی ہیں، اور ذرہ برابر احساس نہیں، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کا جو معاشرہ کہتے ہیں، تو ظاہر تو یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ حضور جیسے دور لائیں گے، لیکن دراصل میں جو بار بار کہتا ہوں، کیونکہ یہ ان کی پشت پر یہودیوں کا ہاتھ ہے، تو یہودیوں کا جو مدینہ تھا جسے یثرب کہتے تھے، یثرب جیسا شاید معاشرہ قائم کرتے ہیں اور نام مدینہ لیتے ہیں۔ مدینۃ النبی، مدینہ منورہ اور اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرتے یہ۔ آپ دیکھیے جس شخص کو خاتم النبیین کہنا نہ آئے وہ مدینہ کا معاشرہ قائم کرے گا، اور جو شخص اپنی ذاتی مشاغل جو شرعاً جو صریحاً خلاف اسلام ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ کون سا مدینہ جیسا معاشرہ قائم کرے گا؟ ظاہر ہے ایسے ہی معاشرہ قائم کرے گا مدینہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، اور جس میں سب چیزیں جائز تھیں، شراب اور زنا اور تمام چیزیں جائز تھیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ویسا معاشرہ قائم کریں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو حزب سابق قوم کو دھوکہ دینے میں پیش ہیں۔ ایک دو چیزوں کا بار بار ذکر کرنے کو چیز ہے۔ ان کے ایک وزیر نے یا مشیر نے یہ کہا تھا کہ ہم ہفتے دو ہفتے کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لیکن 3-4 ہفتے میں ہم پاکستان میں ایسی معیشت قائم کریں گے، ایسی خوشحالی لائیں گے کہ دوسری دنیا سے لوگ ہمارے یہاں روزگار کی تلاش میں آئیں گے، روزگار کے اتنے مواقع پیدا کریں گے۔ انہوں نے 1 مہینے کا تقریباً اشارہ دیا تھا کہ 1 مہینے میں ہم ایسا معاشرہ قائم کر دیں گے۔ جھوٹوں کے بادشاہ یہ لوگ، ان کو نہ خدا کا خوف ہے نہ خلق خدا کا خوف ہے، جھوٹ بول بول کے، دھوکہ دے دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو۔ قوم بھی انتظار کر رہی ہے، کبھی تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوگی، مگر اٹھ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہنے دیتے یہ۔ بے روزگاری سے، مہنگائی سے ان کا، عوام کا ایسا حال کر رکھا ہے کہ وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے اب تو۔ لیکن ان میں بعض بڑے میٹھی زبان کے لوگ شامل ہیں، جن میں سے ایک آج ذکر کر رہا ہوں میں، شوکت ترین صاحب۔ یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ان کے ساتھ وزیر یا مشیر کی حیثیت سے شریک رہے، اور معاشیات کے زبردست ماہر سمجھاتے ہیں۔
زبردست ماہر تو اتنے ہیں کہ مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ ہو کر قوم کو بری طرح قرضے میں انہوں نے ملوث کیا یا دھانسا اس کے اندر. تو ایسے ہیں. اور اپنے عالم یہ ہے کہ کبھی اس کے ساتھ وزیر بن جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ مشیر بن جاتے ہیں، اور پھر جب کہیں کوئی روزگار سرکاری نہیں اس طرح کا ملتا تو اپنا کوئی بینک کھول لیتے ہیں، اس کے سربراہ ہو جاتے ہیں. پھر کوئی دوسرا بینک بلا لیتا ہے، جی آج ہماری سربراہی کریں. تو قابلیت میں ان کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ان کی قابلیت اور صلاحیت قوم کے لیے کام میں آئے. اب آج کل یہ ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ، نام شاید میں لے چکا ہوں ان کا، شوکت ترین صاحب. ایک خوبی ان کی اور میں بتا دوں کہ یہ کزن ہیں ان جہانگیر ترین کے کہ جو بدنام ہو چکے ہیں لوگ ملک کو لوٹ لوٹ کر. انہوں نے چینی کے اس میں بہت لوٹا قوم کو، آٹے کے بحران میں مبتلا کیا اس ملک کو، مطلب جہاں ان کا ہاتھ لگا انہوں نے لوٹا اس قوم کو. اور سارا کام وزیر اعظم کی سرپرستی میں کیا انہوں نے. تو وہ بھی ترین ہے، یہ بھی ترین ہے، پتہ نہیں کیسے ترین ہے یہ. بہرحال انہوں نے مل کر، اب شوکت ترین صاحب کا دور آیا ہے تو اب یہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں قوم تو بیوقوف ہے اور دنیا تک تو ہماری باتیں پہنچتی بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم تو بیوقوف یا غلط آدمی سمجھے ہی نہیں جا سکتے کبھی. اب حال ہی میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے شوکت ترین صاحب نے. اس دعوے کو پڑھ کر اگر پاکستانیوں کو ہنسی نہ آئے تو کیا ہو، کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ چینی موجود ہے. یعنی کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے ذخائر ہیں چینی کے، جبکہ معاشیات کا ایک قانون ہے کہ اگر رسد زیادہ ہے، یعنی کسی چیز کی بہتات ہے ملک میں اور طلب اتنی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ، اس کا مطلب طلب کے مقابلے میں زیادہ ہے چینی ہمارے ملک میں. جب یہ زیادہ ہے چینی تو قیمت کم ہونی چاہیے معاشیات کے اصول کے مطابق. طلب اور رسد کے درمیان توازن اس طرح رہتا ہے کہ دونوں برابر ہوں. اب اگر رسد زیادہ ہے اور طلب کم ہے تو اس چیز کی قیمت آٹومیٹیکلی کم ہو جانی چاہیے. لیکن ان کے دور میں تو جتنی رسد بڑھے گی اتنی قیمت بھی بڑھے گی، اتنا ہی لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا، ان کو محروم رکھا جائے گا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ 3 سال پہلے جب یہ حکومت میں آئے تھے اس وقت چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی. پھر دوہرا رہا ہوں، 53 روپے فی کلو تھی، اور آج کھلی مارکیٹ میں چینی 160 روپے فی کلو ہے. یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ قیمت پر اس وقت چینی مل رہی ہے، جبکہ انہوں نے مدینہ جیسا فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے تو کہہ سکتے ہیں حضور کے زمانے میں چینی تھی نہیں، اس لیے اگر مہنگی ہو رہی ہے تو مدینہ کے فلاحی معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 53 روپے والی چینی 160 روپے میں ہو کر بھی ان کو کوئی شرم اور غیرت نہ آئے تو پھر اللہ ہی ان کو سمجھے گا. اب یہ کہہ سکتے ہیں ان کے جو مشیر ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے چینی مہنگی اس لیے کی ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یوں ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں جو چینی مافیا ہے اس کو کمانے کا موقع ملے. پھر پتہ نہیں موقع ملے نہیں ملے، یہ تو ابھی ان کے اوپر تو بڑے پکے مضبوط ہاتھ ہیں، اس لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ان کو کبھی کا چلتا کر دیتے. اب آئندہ یہ اگر نہ آئے تو ان کو کھانے کمانے دیں. چینی مافیا جیسے جہانگیر ترین کا میں نے نام لیا تھا، اور بھی کئی نام ہیں اس میں تو، اور اب شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں تو وہ پتہ نہیں شامل ہیں نہیں اس کے اندر، اللہ جانے. بہرحال دوسری وجہ چینی کو مہنگی کرنے کی یہ ہے کہ یہ عوام کی دسترس میں نہ آئے، کیونکہ اس وقت ملک میں شوگر یا ذیابیطس کا مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے. بڑی ہمدرد ہے ہماری یہ حکومت قوم کی کہ وہ قوم کو چینی کے مرض سے بچانے کے لیے چینی ان کے ہاتھ میں آنے ہی نہیں دیتی. 53 روپے والی 160 روپے تک پہنچا دی ہے، اور شاید 200 تک پہنچائیں یہ، تاکہ لوگ نہ خرید سکیں، بیچارے خواہ مارے جائیں گے. وہ یعنی چینی کا شوگر کا مرض یا ذیابیطس کا مرض ان کے درمیان بڑھتا جائے گا، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو علاج کہاں سے کرائیں گے. تو مرض سے اور علاج سے بچانے کے لیے ہماری حکومت بڑی ہمدردی کے ساتھ چینی کو مہنگا سے مہنگا کرتی چلی جا رہی ہے. ایک وجہ دوسری جو سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری وجہ یہ تھی، پہلی وجہ میں نے بتائی کہ اپنی مافیا کو آئندہ کے لیے
تیار کریں تاکہ اور پیسہ ہو تو شاید جیت سکیں، ورنہ جیتنے کے اب ان کے آئندہ الیکشن میں امکانات بالکل بھی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیٹرول بھی شاید اسی لیے مہنگا کیا، اس کی وجہ بتا دیں گے، وہی گاڑیاں کم چلیں گی، لوگ پیدل کے عادی ہوں گے، سائیکل چلائیں گے، اس سے صحت اچھی ہوگی۔ گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا، اور اس سے صحت خراب ہوتی ہے، دمے جیسے مرض، ٹی بی جیسے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم پیٹرول مہنگا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ عادی ہو جائیں پیدل چلنے کے یا سائیکل چلانے کے۔ چین میں بہت بڑی تعداد سائیکل چلاتی ہے اور صحت اسی لیے اچھی رہتی ہے، وہاں زیادہ دواؤں کی اور بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک بات اور دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ چینی رکھنے والا ملک ہے ہمارا، تو بھائی یہ ملک اگر ایسا ہے تو اس کو برآمد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ملک سے باہر بھیج کے پیسہ کمائیں، جیسے ایک زمانے میں کپاس بھیج کر پاکستان کے لوگ پیسہ کماتے تھے، چاول اور گندم ہمارے یہاں اتنے وافر مقدار میں پیدا ہوتا تھا کہ ہم اس سے کماتے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو کمائی کی تھی یہ سب ختم ہو گیا۔ ابھی آج ہی ذکر ہو رہا تھا گھر میں کہ میں نے کوئی اس میں پڑھا تھا نیٹ پہ کہ جناب یہ ہمارا جو پی آئی اے کا ادارہ ہے، اس نے دنیا کی 5 کمپنیوں کو کھڑا کیا ہے پی آئی اے کی تربیت دے کر، اور وہ آج دنیا بھر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی، اور جنہوں نے تربیت دی تھی، جنہوں نے ان کو جہاز بنا کر دیے تھے، وہ سارے آج اس بری حالت میں ہے۔ پی آئی اے کا تو برا حال کیا ہوا ہے نا، کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان کرنے کے باوجود اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے چاول، مکئی اور کپاس، تو کہتے ہیں اس کی پیداوار بھی ہمارے ملک میں اب ضرورت سے زیادہ ہے۔ کیسا ملک ہے یہ کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں اور مہنگائی کم کسی طرح ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ تیل کی بڑا دلچسپ ایک جملہ ہے ان کا، تیل کی عالمی قیمت کم ہوگی، یعنی بین الاقوامی منڈی میں جب کم ہوگی تیل کی قیمت، تو ہم نے جو تیل پر لیوی لگا رکھی ہے، ایک ٹیکس ہے وہ لگا رکھا ہے، اس میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ مطلب تیل کی قیمت اگر کم ہوگی تو ہم عوام کو فائدہ نہیں ہونے دیں گے، وہ اس پہ ٹیکس لگا کے اس کو مہنگائی رکھیں گے، اور یہ کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں جتنی بار تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، انہوں نے وہ پیٹرولیم لیوی کہلاتی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کو برابر رکھا ہے قیمت کو، کہ عوام کو کیوں فائدہ ہو، کم کیوں ہو قیمت، کم نہیں ہونی چاہیے ہمارے دور میں۔ پھر ایک آخری دعویٰ جو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کے تمام اقتصادی اشاریے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، نکل آئے پستی سے اور اس سے، اور اب ہمارا سفر جو ہے ترقی کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اشاریے تو نہیں ہے، اشارہ ہے اوپر سے کہیں سے کہ یہ کہہ کہ بیوقوف بناتے رہو، اور کسی طرح اب 2-2.5 سال رہ گئے ہیں، اس کو پورا کر لو، اگلی بار تو آپ کو آنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح اتنا پیسہ جمع کر لیں اس دور میں کہ جب حکومت نہ رہے تو انگلینڈ میں، امریکہ میں کہیں بھی جا کر عیش کریں، اور وہیں آپ کے عیش کے سامان سارے میسر ہیں۔ یہاں تو کوئی چھوٹی سی کوئی گولی مل جاتی ہے، کوئی ٹیکہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پورا ماحول جنت جیسا نظر آتا ہے اور حوریں نظر آتی ہیں۔ اللہ اس ملک کو بچائے ان ساری مصیبتوں سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔